الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے گئے، اس طرح مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی تکلیفیں دی گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، سب کو معاف فرمائے۔ لیکن شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حکم یہ تھا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ بھی چمٹا ہو تو اس کو وہی مارو۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ آج کل کے دور کے لحاظ سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یہ اصل میں واقعی ایک مشکل سوال ہے، کیونکہ دونوں باتوں کو ایک خاص قانون کے تابع کرنا یہ ایک کافی تفصیلی بات ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بھی تھا۔ تو منصب وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ گویا کہ دین ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے وہ دین ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ذات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی چیزوں کو ہمیشہ کے لیے معاف کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دین کے بات پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ اصل میں بنیادی بات ہے، یہ دین کے بات پر کمپرومائز نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات کے لیے سب کو معاف کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک دعا کی ہے کہ اللہ اگر میں نے کسی کو پر لعنت کی ہے یا کسی کو مطلب جو ہے نا وہ بد دعا کی ہے تو ان کے لیے اس کو خیرات بنا دے، صدقہ بنا دے، مطلب یہ ان کے لیے اس کو مفید بنا دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات کو کبھی بھی اپنے سامنے نہیں رکھا۔ ہاں البتہ جو دین کی حیثیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی پوری طرح تفصیل کے ساتھ بتائی، کمپرومائز بھی نہیں ہوا۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جب تک تم اپنے والدین سے اور اپنی اولاد سے اور سارے لوگوں سے مجھے محبوب نہ سمجھو، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ جب تک مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ محبوب نہ سمجھو۔ تو یہ مطلب اتنی اہم بات ہے، اس کی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ دین کی بنیاد ہے۔ اگر یہ درمیان میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب ہے، مجھے اس وقت یاد تو نہیں ہے لیکن آرٹیکل میں نے پڑھا ہے کہ وہ کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا یورپ کے کسی شہر میں، تو اس نے ایک شخص کو دیکھا داڑھی والا ہے، تو اس کے قریب گیا کہ آپ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں تو رابی ہوں، یہودی ہوں۔ تو پھر اس کے پاس بیٹھ گیا، جی آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، تو ابھی وہ مکمل ہو گیا ہے۔ کس چیز پر پی ایچ ڈی کر رہے تھے؟ مطلب مسلمانوں کے اوپر میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا کہ کیسے، مطلب یعنی کہ یہ کون سی چیز ہے جو کہ ان کو متحد رکھے ہوئے، اور کون سی چیز ہے جو کہ یعنی کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ مطلب یہ جو ہے نا مطلب آپ مسجد ویران کر دے تو یہ برداشت کر لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک خانہ کعبہ پر وہ ہو جائے تو اس کو بھی مطلب پی لیں گے، اور مطلب بہت ساری چیزیں بتائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کوئی بات کرو گے تو یہ اس کو نہیں پی سکتے۔ یہ ایسے مطلب وہ ہے جب تک کہ مطلب جو ہے نا وہ اس کو نہ نکالا جائے مسلمانوں سے، اس وقت تک مسلمانوں کو جو ہے نا اپنے اس دین سے نہیں جدا کیا جا سکتا۔ تو یہ ان کی ریسرچ تھی، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ جب بھی مسلمانوں کو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی بات آتی ہوئی نظر آئی نہ تو اس کو برداشت نہیں کیا۔ ہاں جی، تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا واقعی مطلب وہ جز ہے۔ ایک شرابی تھے اور شاعر تھے، بڑے اچھے شاعر تھے، تو ظاہر ہے اس وقت اس نے شراب پی ہوئی تھی، بالکل ٹن تھے، تو لوگ جو ہے نا مطلب ایک ان کو چھیڑ رہے تھے کہ فلاں لیڈر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو اس کو 2 3 4 سنا دیتے۔ ہاں جی، فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کو سنائے تھے، فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے، بڑے بڑے لیڈروں کے بارے میں۔ تو کسی ظالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟
بس اس کا سننا تھا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور غصے سے بھر کے جو نا اس کے اوپر حملہ آور ہو گیا کہ ظالم کے بچے، یہ ایک چیز تو میرے پاس ہے، یہ بھی تم مجھ سے چھیننا چاہتے ہو، یہ تو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، یہ مطلب جو ہے نا وہ ایک چیز ہے جو کہ مسلمان کے اندر ہے۔ ایک ایکٹریس تھی انڈیا کی، تو پروڈیوسر کے ساتھ مطلب بیٹھے ہوئے، اور یہ پروڈیوسروں کے بیچاری بالکل بہت ہی زیادہ محنت سماجت کرتے ہیں کیونکہ ان کو کاسٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ ہندو تھے، تو یہ ہے کہ ان کا فلمی نام تجویز کرنا تھا کہ فلمی نام اس کا کیا ہونا چاہیے، تو اس ہندو پروڈیوسر نے کہا کہ اس کا نام عائشہ رکھو۔ بس اس کا سننا تھا کہ اس نے اپنا سینڈل اتار دیا اور اس کے اوپر حملہ آور ہو کر اس کو جنم لہو لہان کر دیا، چہرے پر، سر کے اوپر، مختلف جو پر، کہ کتے کے بچے مجھ جیسے گندی عورت کا نام جو ہے نا عائشہ رکھتے ہو۔ اپنے منہ کو دیکھا ہے، مطلب مسلسل جنم اللہ اس کو مارے، حالانکہ ظاہر اس کا یعنی اس ظاہری مستقبل اس کے ساتھ تھا۔ تو یہ چیز ایسی ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلمانوں کے اندر ہے، اور کفار کے اندر جب یہ چیز ہوتی ہے نا تو یہ شاتم ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اس کا اپوزٹ سمجھ لو، یہ مسلمانوں کے ساتھ جو یہ چیز ہے تو یہ مطلب ظاہر ایمان کا حصہ ہے، اور جو اس کا اپوزٹ ہے وہ شاتم ہے، اس حیثیت کچھ ہے، تو یہ جو ہے اس کو معاف نہیں کیا جاتا۔ یعنی اس مسلمان اس پر بچا ہوا ہے، اس ایمانی کیفیت پر، اور شاتم رسول جو ہے اسی پر ہی سب سے زیادہ مطلب جو ہے نا وہ سزا کے مستحق ہے۔ تو ایسے لوگ کے بارے میں فرمایا کہ خانہ کعبہ کے چادر کے ساتھ مطلب جو ہے نا چمٹے ہوئے بھی ہو تو بھی اس کو نہیں چھوڑنا اور اس کو مارنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اصل میں بنیادی بات ہے کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو واقعتاً یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ ایک انتہائی مطلب پروٹیکشن کا جو ہے نا مطلب ذریعہ ہے، جو مطلب انسان کا جو منیمم ایمان ہے اس کا حفاظت وہ کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایمان کا بالکل ضد ہے۔ مطلب دیکھو نا، ایک عام آدمی مسلمان وہ اگر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ ایمان نہ رکھے تو اس کا ایمان ختم ہو جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ محبت نہ رکھے تو ایمان ختم ہو جائے، تو بالکل اس کا اپوزٹ جو بغض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہاں جی، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس قسم کے بغض کے بڑے جو ہے نا وہ الفاظ کہتے ہیں جس سے جو ہے نا دوسرے لوگ کی نگاہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک گر جائے، یہ جو ہے نا مطلب یہ والی بات جو ہے نا وہ اس میں ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو کفار جو ہے وہ اپنے اندر اگر ان کے یہ چیز ہو تو ظاہر اس وقت تک تو ہم لوگ وہ نہیں ہے، مکلف نہیں ہے، یا مظاہر اگر ان کے اندر کوئی چیز ہے وہ تو ہوگی، لیکن ظاہر وہ اس کا اظہار تو نہیں ہوا، لیکن جب وہ اظہار جیسے یہ نہیں ہوتے جو ان لوگوں نے کیے تھے ڈنمارک والوں نے، وہ گرافکس جو بنائے ہوئے تھے، اس طرح مختلف جگہوں پر یہ ہندو شاتم رسول جو تھا، مطلب جس نے رنگیلا رسول کہا تھا، اور اس طرح اب یہ جو مطلب وہ اندرونی بغض مطلب جو ان کا اس طرح نکلتا ہے نا، تو وہ مطلب پھر نہیں، مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جن نے تکلیف دی تو وہ مطلب یہ ہے کہ ان کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہ نہیں کیا، لیکن جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جو مقام ہے اس کو جس نے مطلب وہ کیا تو ظاہر مطلب ہے کہ ان کے لیے کوئی وہ نہیں تھا، تو اس میں یہود کعب کا جو تھا وہ جو جس نے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو نا کچھ وہ کہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام کی جماعت کی تشکیل کی اس کو قتل کروانے کے لیے، اور وہ بڑا لمبا واقعہ ہے کہ وہ پھر اس میں کامیاب ہو گئے، ہاں جی۔ تو یہ مطلب بنیادی بات ہے کہ دو چیزیں اپوزٹ، اگر مطلب ایک اپوزٹ ایمان والے اگر ہم ذہن میں رکھے، اس کا اپوزٹ دوسرا رکھے، تو پھر شاتم رسول کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترتیب میں کوئی اور اس کو معاف کر نہیں سکتا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی اور اس کو معاف کر نہیں، کیونکہ ظاہر مطلب ان کا مجرم ہے نہیں، تو اس کو ہم کیسے معاف کریں؟ مثال کے طور پر اگر کوئی ہماری حکومت ان کو معاف کر دے تو ہماری حکومت کا وہ مجرم ہے ہی نہیں، مجرم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ترتیب چھوڑی ہوئی ہے، تو اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ قانونی بات ہے اسلامی، تو قانونی بات کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا، مطلب وہ جو بھی ہے مطلب وہ بنا ہوا ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا نہ کوئی، کیونکہ اسلامی قانون جو ہے وہ تو اس کا بنیادی سورس قرآن و سنت ہے نا، اس کے علاوہ تو اس کا کوئی سورس ہے نہیں۔ تو یہ جو قرآن و سنت کے وہ ہے مطلب جو ہے نا وہ آئے ہوا ہے،
وہ اپنے طور پر موجود ہے، اور جب تک کوئی اس کو مانتا ہے تو اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ باری بات، اللہ جل شانہ ہم سب کو ایسے رذیل لوگوں کے شر سے محفوظ فرما دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ میں استعمال فرمائے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قادیانیوں کا معاملہ اتنا سخت کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی ناموس رسالت والی بات ہے، یعنی خاتم النبیین کے جو منصب ہے اس کو جو نہیں چیلنج کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو اس وجہ سے جو ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے وہ ویسے معافی نہیں، جب تک یہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہ سمجھیں اس وقت تک ان کو اقلیت بھی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یہ اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں گے تو یہ ارتداد ہے، اور اگر اپنے آپ کو غیر مسلم سمجھیں تو پھر جو ہے نا مطلب ہے کہ قانونی تحفظ ان کو حاصل ہو سکتا ہے کہ اقلیت بن جائے گا، جیسے بہائی ہیں۔ جیسے بہائی مطلب ظاہر ان کو ظاہر مطلب وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، لہٰذا ظاہر مطلب جیسے بھی ہیں وہ ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان۔ تو یہ جو ہے نا یہ لوگ جب تک اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں گے اور اس لحاظ سے سمجھیں گے کہ مسلمان ہمارے پر ظلم کر رہے کہ دیکھو ہمیں نماز نہیں پڑھنے دے رہے، ہمیں مسجد نہیں بنانے دے رہے، ہمیں یہ کرنے، تو یہ وہ ظاہر ان کا ہے ہی نہیں۔ ہاں جی، تو اس وجہ سے مطلب اس باریک چیز کو لوگ نہیں سمجھتے، لہٰذا بعض لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال دین تو ہمیں قرآن و سنت سے ملا ہے، تو قرآن و سنت کے قوانین جس چیز کے بارے میں موجود ہو اس کے بارے میں میرا خیال اور آپ کا خیال تو نہیں چلے گا نا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم۔ صلی اللہ